آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ کہا جاتا ہے کہ گزشتہ سال مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان دو جنگیں ہوئیں۔ ایک جنگ تو ہوئی اپنے بر صغیر میں اور دوسری جنگ لڑی گئی واشنگٹن کی غلام گردشوں میں۔ اس بارے میں جو بھی گفتگو ہے وہ ہم آگے چل کے کریں گے۔ اور ایک سوال اور پوچھا جا رہا ہے دنیا میں کہ کیا ٹرمپ انتظامیہ لیٹن امریکہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح کام کر رہی ہے؟ لیکن کچھ آج ذائقہ بدلنے کے لیے ہم اندرونی سیاست کا تذکرہ بھی کیے لیتے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ ایک اتحاد ہے جس میں پی ٹی آئی ہے اور دیگر جماعتیں ہیں جو اپوزیشن کہلاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ عوام کو متحرک کرنے کی تحریک روکنے کے لیے پنجاب پولیس نے آج اس کے متعدد کارکنوں کو حراست میں لیا اور راستے میں رکاوٹیں بھی ڈالیں۔ یہ جو تحریک ہے اس کا قافلہ آج اسلام آباد سے تحریک کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی قیادت میں لاہور کے لیے روانہ ہوا تھا۔ البتہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ اتحاد میں شامل جو جماعتیں ہیں ان کے حقائق درست نہیں ہیں اور ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ اتحاد میں شامل مجلس وحدت المسلمین نے الزام لگایا ہے کہ لاہور میں ان کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں۔ اس دوران جو خیبر پختونخوا کی جو پی ٹی آئی حکومت ہے اس کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سندھ کے 3 روزہ دورے پہ کل کراچی پہنچ رہے ہیں۔ ان 3 دنوں میں وہ اپنے پارٹی کارکنوں اور عہدیداروں سے تو ملیں گے ہی، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان کا جو شیڈول سامنے آیا ہے اس میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات بھی شامل ہے، اور جو سینئر وزیر ہیں سندھ کے شرجیل میمن، انہوں نے کہا ہے کہ ہم بطور مہمان وزیر اعلیٰ کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ وکیلوں سے بھی ملیں گے، صحافیوں سے بھی ملیں گے اور شاید پریس کانفرنسز بھی کریں گے۔ اس دوران کچھ پی ٹی آئی کے جو چوٹی کے رہنما ہیں اعلیٰ قیادت، اس نے اسلام آباد میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جو رویہ ہے وہ موجودہ حالات میں کچھ ریئلسٹکلی اور لچکدار نظر آ رہا ہے۔ مثلاً جو پارٹی کے سربراہ ہیں، قائم مقام سربراہ بیرسٹر گوہر، انہوں نے کہا پریس کانفرنس میں کہ یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی دہشت گردی کی حمایت کر رہی ہے اور کے پی کے کی صوبائی حکومت اس سلسلے میں وفاقی حکومت سے تعاون نہیں کر رہی۔ غالباً ان کا اشارہ آئی ایس پی آر کے جو ڈی جی ہیں ان کی 3 دن پہلے کی پریس کانفرنس وہ بھی، لیکن صرف وہ نہیں، اس جانب تھا۔ ہاں صرف وہ نہیں، کیونکہ جو یہ شفیع اللہ جان ہے نا، ایڈوائزر آن انفارمیشن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، ان کا جو بیان تھا، یا بیان نہیں، ان کی جو گفتگو ہوئی ہے محمد مالک کے ساتھ، میرا خیال ہے کہ اشارہ اس طرف بھی ہے، جس میں بار بار پوچھا گیا کہ یار آپ ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں نہیں تو وہ آئیں بائیں شائیں جی، کچھ ان میں ہلکے ہیں، کچھ ریاست کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وہ بچپنے والی بات تھی، ان کا بیان تھا، مطلب مان لینا چاہیے یار، چلے مان لیتے ہیں، لیکن ان کا کون سا بیان ہے جس میں کبھی ٹی ٹی پی کے خلاف کیا ہے؟ تو میں ماننے کے لیے بہت ساری باتیں مان لیتے ہیں، ان کی بھی مان لیں۔ چلے ٹھیک ہے، اچھا یہ ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو الزام ہے یا تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے حامی ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو بطور پارٹی بڑا واضح موقف ہے ہمیشہ سے کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ایک قومی فریضہ ہے۔ اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان پہ مؤثر عمل درآمد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی اجازت قومی اسمبلی کے اسپیکر کو ملی ہوگی پی ٹی آئی سے، مگر ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اور اگر ایسی کوئی آفر ہے تو ہماری طرف سے جو فیصلے کا اختیار ہے وہ جو اتحاد ہے آئین کے تحفظ کا، اس کے سربراہ محمود اچکزئی کو وہ فیصلہ کریں گے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے قائد ہیں عمران خان، ان سے ملاقاتوں پہ چونکہ پابندی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں یہ دشواری بھی درپیش ہے کہ فیصلہ کیا جائے تو کیا کیا جائے۔ پارٹی کے ایک اور جو اعلیٰ عہدیدار ہیں اسد قیصر، انہوں نے کہا کہ جو قبائلی علاقے ہیں ان میں بے چینی کا ایک سبب یہ بھی ہے
کہ وہاں جن فنڈز کا وعدہ کیا گیا تھا ترقی کے لیے وہ نہیں مل رہے اور صوبے کے نوجوانوں کو روزگار اور امید کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو کہاں سے تو اچھی باتیں ہیں. یا دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا مذاکرات کی یا کمپرومائز کی, آپ نے کہا کہ کچھ لچک ہے اور کچھ ریئلزم ہے, شاید اس پریس کانفرنس کی حد تک ہو, لیکن وہ سب کچھ ایک ٹویٹ اور ایک ملاقات کی مار ہے. ہم جانتے ہیں, ہم یہ بھی جانتے ہیں, آج میں 2 ٹی وی پروگرامز مزید پر تھا, یہی سوال ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے, اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ نہیں ہوگا. سالوں سے یہی بات ہو رہی ہے, میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ نہیں ہوگا کیونکہ کسی کے فائدے میں ہے ہی نہیں. رائٹ, چلیں ہم پی ٹی آئی سے سٹارٹ کرتے ہیں, یہ ٹیررزم والی بات بعد میں کر لیں گے. پی ٹی آئی کا ایک ہی بنیادی موقف ہے کہ ہمارے بانی کو رہا کیا جائے. رائٹ, بعد میں پھر باقی چیزیں دیکھی جائیں گی. اس سے نیچے کا کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر میرا نہیں خیال کہ اگر بیرسٹر گوہر صاحب کو قبول ہو سکتا ہے, شاید ملک اچکزئی خان صاحب کو قبول ہو سکتا ہے, شاید سلمان اکرم راجہ کو قبول ہو سکتا ہے, لیکن فائنل ورڈ بانی پی ٹی آئی کا ہی ہے. وی نو دس. باقی کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. وہ ایسا ہو نہیں سکتا. کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ حکومت ان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہوگی وداؤٹ سم کائنڈ آف اگریمنٹ؟ اور وہ اگریمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ میرا تو خیال ہے کہ آج کیا ہے, 8 تاریخ ہے نا, آج تاریخ ہے. جی 8 تاریخ ہے. فرض کریں کہ ابھی مذاکرات ہوتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں, 12 بجے تک فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یار ہم نے خان صاحب کو رہا کرنا ہے, فجر کے وقت خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں, ظہر کے وقت سے پہلے یا ظہر کے وقت سے بعد ایک نئی لانگ مارچ شروع ہو جائے گی. رائٹ, تو پوائنٹ از کہ ہی ول اسٹارٹ. یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ ہم پورا من سیاسی جدوجہد جاری. یہ نہیں, وہ کہنے کے لیے تو کچھ بھی ہے, ایک دفعہ نکل آئیں گے تو سر آپ کو بھی پتہ ہے پورا من لانگ مارچ بھی ہو سکتی ہے. سر کون کہہ رہا ہے, لانگ مارچ بھی سیاست کا حصہ ہے. پوائنٹ نے بھی کیا, بے نظیر سب نے کیا ہے. پوائنٹ از کہ یو ول اسٹارٹ فرام زیرو اگین. جہاں سے جو حال تھا جب ان کو اٹھایا گیا تھا یا گرفتار کیا گیا تھا, وہاں سے دوبارہ یہ شروع ہوں گے. آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس. دوسرا ہے حکومت کی طرف. اب ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کو ساتھ مل کے بات کرنی چاہیے, یہ آخر کا سیاست کا حسن ہوتا ہے. رائٹ, بالکل بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ حکومت ہم جانتے ہیں, اور شہباز شریف صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ یہ ایک ہائبرڈ نظام ہے. رائٹ, ہائبرڈ نظام کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی سویلین سیاسی قیادت اور آپ کی عسکری قیادت مل کر کام کر رہے ہیں. 2018 سے چل رہا ہے, 2018 سے چل رہا ہے, لیکن اب یہ میرا خیال ہے کہ 2.0 ورژن ہے نا, جس میں وہ ساری جو بگز ہیں اس کو بھی آئرن آؤٹ کر دیا. ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار کب ان کا پھڈا ہوگا یا ایسے ہوگا, یا لیکن ہوتا تو نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہوتا؟ سروائیول موڈ. اینڈ وائی؟ کیونکہ جس گوند نے ان دونوں کو جوڑا ہوا ہے وہ عمران خان ہے. رائٹ, انیمی آف مائی انیمی والی چکر ہے نا. تو کیا یہ حکومت چاہیں گی کہ وہ دوبارہ باہر نکلیں یا ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو؟ میں اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں تو کبھی نہ چاہتا, مجھے تو اسٹیٹس کو سوٹ کرتا ہے. مطلب میں آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کانفلکٹ والی سچویشن ہے وہ دونوں فریقوں کے انٹرسٹ میں ہے. بالکل, میرا تو خیال ہے کہ جو کانفلکٹ والی سچویشن ہے وہ پی ٹی آئی کی کچھ قیادت کے بھی ایک بہت بڑے حصے کے فیور میں ہے. کہ جب تک دیکھیں when the cat is away the mice will play. آپ کی جو تھوڑی بہت امپورٹنس بنی ہوئی ہے وہ اسی لیے ہے ایجیٹیشن, اور کیونکہ خان صاحب اندر ہے نا تو آپ کو بھی تھوڑی سی لائم لائٹ ملتی ہے. خان صاحب نکلیں گے تو آپ کی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر فرض کریں کوئی سمجھوتا ہوتا ہے ہائبرڈ نظام سے, فرض کریں ہو جاتا ہے, تو انہیں 2029 کے الیکشن کا صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے؟ اچھا فرض کریں کہ وہ صبر کے ساتھ انتظار فرض کریں تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جو 2029 کے الیکشن ہوں گے وہ جولائی 2018 اور فروری 2024 سے مختلف ہوں گے؟ یہ بتا. زیرو گارنٹی ہے, زیرو گارنٹی. تو پھر کیا کریں وہ؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے یار. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, میں کب سے کہہ رہا ہوں, میں سالوں سے کہہ رہا ہوں یار. ٹھیک ہے ابھی پہلے تھا کہ ٹرمپ آئے گا, ٹرمپ رہا کرے گا, اس وقت بھی کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہونے والا. یار امید تو لگاتا ہے. امید اپنی جگہ ہے, لیکن امید اور اوپینین میں ایک فرق ہونا چاہیے نا. امید اور انالیسس میں بھی ایک فرق ہونا چاہیے. انالیسس کی امید کی بنیاد پہ تو آپ انالائز نہیں کر سکتے. اچھا ابھی ملک خان اچکزئی لاہور گئے ہوئے ہیں, سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہاں سندھ آ رہے ہیں, کراچی جائیں گے, حیدرآباد جائیں گے وغیرہ. ہاں لیکن پنجاب کی حکومت کے ساتھ جو ان کا پھڈا ہوا جب وہ لاہور میں تھے,
اور سندھ حکومت کا ایٹیچیوڈ اس میں بہت فرق ہے. لیکن کیسے نہ ہو اور کیوں نہ ہو نا, اب یہ بھی تو دیکھیں اصل لڑائی ہے. یہ اتنے انسیکیور نہیں ہے جتنے وہ. سر یہاں سے انہوں نے کتنی سیٹیں اچھا انسیکیور کیوں ہے ویسے؟ ساری چیزیں تو ساری باغوں پہ تو ان کا ہاتھ ہے ہائیبرڈ نظام کا, یہ انسیکیورٹی بار بار کیوں شو ہوتی ہے؟ یہ سوال میں نے اپنے آپ مثلا مولی کی قیمت پہ بھی اگر بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی پی ٹی آئی آ جاتی ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی انسیکیورٹی کی کیا وجہ ہے. آئی مین سارے لیورز آف دا اسٹیٹ, اور 27ویں ترمیم کے بعد تو بھائی اسٹیٹ سے آگے بھی لیورز, جوڈیشری, سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے. تو یہ کیا یہ ڈر ہے؟ شاید یہ جو بین الاقوامی اگزامپلس ہیں ہمارے سامنے, میس پروٹیسٹ, میس ایجیٹیشن, ان کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ جب بال رول کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ کہیں بھی جا سکتا ہے, سنو بال افیکٹ ایک ہوتا ہے. شاید یہ ایک وجہ ہے. کیونکہ اس وقت جو مجھے جو نظر آ رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ آنے والے وقتوں کا کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا, یہ جو ابھی جو میٹنگز ہو رہی ہیں, یہ جو میس کانٹیکٹ موومنٹ چل رہی ہے لاہور میں بھی اور یہاں سندھ میں بھی جو ہوگی, اس کا مقصد تو یہی ہے نا کہ 8 فروری کے جو بھی احتجاج ہوگا, جو بھی ایجیٹیشن ہے, اس کے لیے تھوڑی سی ماحول بنایا جائے, لوگوں کو گرم کیا. یہ بالکل ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی 4 اپریل کی برسی منائے گی, ہمیشہ منائے گی, ٹھیک ہے. اسی طرح 8 فروری کو پی ٹی آئی کے حساب سے جو کچھ ہوا ہے اس کو منانا ہی منانا ہے. نہیں منانا ہے. اب دیکھو ایک تو سمبولکلی ہوتا ہے, سمبولکلی منانا, ٹھیک ہے, شاید بات وہاں تک ہی محدود رہے, لیکن ظاہر ہے کہ خواہش تو ہوتی ہے نا یار کہ کسی طرح نا ایک میس موومنٹ شروع ہو جائے. بیکاز اور لیورز کیا ہے پی ٹی آئی کے پاس, رائٹ؟ آپ پارلیمانی اسٹرینتھ کو تو نہیں استعمال کر سکتے, آپ کوئی اور چیز تو استعمال کر نہیں سکتے, تو بچی کیا آپ کے پاس اسٹریٹ ایجیٹیشن. ماضی میں ان کی اسٹریٹ ایجیٹیشنز کتنی کامیاب ہوئی ہیں, مطلب کچھ تو کرش کی گئی ہیں, کچھ اور بڑی کافی سختی کے ساتھ ان سے پیش کیا گیا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت لوگ نکلیں گے؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اچھا لوگ شاید الیکشن ہو تو ووٹ دینے جائیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنوں کے لیے اور ہفتوں کے لیے آپ روڈوں پر نکلیں گے. اور یہاں پر باس آپ کو پتہ ہے کہ 100 200 1000 2000 لوگوں کی بات نہیں ہے. اگر آپ نے واقعی ایک گورنمنٹ یا ایک ریاست کو پریشرائز کرنا ہے, آپ کو 20-25 ہزار لوگ سے کم میں آپ نہیں کر سکتے. اور وہ ایسے لوگ آپ کو چاہیے جو دن رات روڈوں پہ بیٹھے رہیں, جام ہو اور پھر گولیاں کھانے کے لیے بھی تیار ہوں, رائٹ؟ اس سے کم میں یہ ریاست نہیں ہلتی. اور یہ سینیریو مجھے ہوتے ہوئے نظر تو کہیں سے نہیں آ رہا. جو جیل بھرو مہم تھی اس کا بھی آپ نے حال دیکھ لیا. اڈیالہ جیل کے بعد جو دھرنا ہو رہا تھا جس میں بانی پی ٹی آئی کی بہنیں وہاں پہ تھی, یار وہاں سے لوکلی کتنے لوگ, مطلب یہ تو ایک ریلینگ پوائنٹ آپ کا بن سکتا تھا. وجہ یہ ہے کہ اب فرض کریں میں اگر اس سردی میں خراب نہیں ہونا, تحریک میں شامل ہونا چاہوں تو میں اس بات پہ تو تحریک میں شامل نہیں ہوں گا کہ جی عمران خان کو رہا کرو. میں ایز اے عوام, میرے مسائل کو ان پوائنٹس کا ایجنڈا بنایا گیا ہے جو تحریک یہ چلانا چاہ رہے ہیں. اگر وہ مسائل نہیں ہیں پرائرٹی میں تو میں کیوں شامل ہوں گا؟ وہی ہے نا, دیکھیں ان کی جب اقتدار میں بھی تھی تو ان کی پالیسی عمران خان سے شروع ہو کے عمران خان پر ہی رکتی ہے. اس وقت بھی یہی حال ہے. ٹھیک, اور ان حالات میں ٹھیک ہے گورنمنٹ کا کریک ڈاؤن ہوگا. ہم اچھا بھلا انٹرنل پالیٹکس پہ بات کر لیتے ہیں. وہ آپ لگ رہا ہے ہاں تم خواہ مخواہ پریشان تھے. چلیں ایک وقفہ لے لیں.